نعرہ صلوات صلی اللہ محمد. مقرر بھائی 4-6 مصرے سماعت فرما لیے. فرش اعضاء کے حوالے سے چاہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین. ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین. مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین. ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین. مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. اور پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی. پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی. کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین. کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین. نعرہ صلوات. اور فرش اعضاء کے حوالے سے 4-6 مصرے اور سماعت فرما لیے کہ مرحوم شاعر راز بنارسی صاحب جو میرے والد محترم ہیں ان کے 4-6 مصرے سماعت فرما لیے کہ بچھاؤ فرش اعضاء مالک جنا کے لیے. بچھاؤ فرش اعضاء مالک جنا کے لیے. یہاں پہ رہ کے کرو کام کچھ وہاں کے لیے. بچھاؤ فرش اعضاء مالک جنا کے لیے اور یہاں پہ رہ کے کرو کام کچھ وہاں کے لیے. تو حسن حسین کی الفت نہ دل میں ہو جس کے. حسن حسین کی الفت نہ دل میں ہو جس کے. نہ وہ زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. نہ وہ زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. اور مٹانا پاؤ گے اکبر کا ذکر آئے گا. مٹانا پاؤ گے اکبر کا ذکر آئے گا. اٹھیں گے ہاتھ مؤذن کے جب اذاں کے لیے. اٹھیں گے ہاتھ مؤذن کے جب اذاں کے لیے. اور کفن میں رکھ دو میرے کربلا کی مٹی تم. کفن میں رکھ دو میرے کربلا کی مٹی تم. یہ کام آئے گی جنت میں ایک مکان کے لیے. یہ کام آئے گی جنت میں ایک مکان کے لیے. اور قبول بیعت فاسق نہ کی شہیدی نہ. قبول بیعت فاسق نہ کی شہیدی نے. یہ راز پھر نہ رہا راز رازداں کے لیے. یہ راز پھر نہ رہا راز رازداں کے لیے. نعرہ صلوات. اللہ. اور 4-6 مصرے اور فرش اعضاء کے حوالے سے کہ فرش اعضاء جب بچھتا ہے تو 2 معجزات فرش اعضاء پر اکثر ہوتے ہیں. 100% وہی 2 معجزات ہوتے ہیں. اسی کے 4-6 مصرے سماعت ہوئے کہ معجزے ایک ساتھ 2 فرش اعضاء پر ہو گئے. معجزے ایک ساتھ 2 فرش اعضاء پر ہو گئے. آنکھیں کوثر ہو گئی آنسو سمندر ہو گئے. معجزے ایک ساتھ 2 فرش اعضاء پر ہو گئے. معجزے ایک ساتھ 2 فرش اعضاء پر ہو گئے. آنکھیں کوثر ہو گئی آنسو سمندر ہو گئے. اور جناب حور کی سوچ دیکھیے کہ حور نے سوچا آنسوؤں کے شہر میں چل کر رہے. حور نے سوچا آنسوؤں کے شہر میں چل کر رہے. ہم پتھروں میں رہتے رہتے ہم بھی پتھر ہو گئے. پتھروں میں رہتے رہتے ہم بھی پتھر ہو گئے. اور شہر میں جس روز آئی موسم اشک اذاں. شہر میں پورے شہر کی بات ہے. پورے شہر کی بات ہے. شہر میں جس روز آئی موسم اشک اذاں. اہل دل زندہ ہوئے مردہ ستمگر ہو گئے. اہل دل زندہ ہوئے مردہ ستمگر ہو گئے. نعرہ صلوات. سلام خوب بھرے چہروں پہ اور کانوں پر. سلام رنگ بدلتے ہوئے نشانوں پر. اسی کے قلب مبارک پہ شمر کا زانو.
جسے بٹھایا محمد نے اپنے شانوں پر، سلام فاطمہ زہرا نے جن کو پالا تھا، انہی کا جسم تھا تیروں پہ سر سنانوں پر، زمین پہ جسم تھا جس کا نزین توسن پر، سلام اس کے صغیروں پہ اور جوانوں پر، امام عصر بھی جن کو سلام کرتا ہے، سلام خاک پہ بکھرے ان آسمانوں پر، ادب سے موت بھی جن کا طواف کرتی ہے، سلام خون میں نہائے ہوئے جوانوں پر، سلام ہو سرے مقتل لہو میں تر لاشوں، سلام جسم کے حصوں پہ خستہ جانوں پر، سلام شام غریباں میں جاگتی آنکھوں، سلام درد میں ڈوبی ہوئی فغانوں پر، سلام خاک پہ بیٹھے یتیم بچوں پر، سلام پیاسے اینٹھی ہوئی زبانوں پر، سلام رخصت آخر غلام کرتے ہیں، تمہارے جسم کے ٹکڑوں پہ استخوانوں پر، گزارش ہے ہماری ضرور آئیے گا، پھر اگلے سال ہمارے غریب خانوں پر، اگر حیات نے مہلت نہ دی ہمیں آقا، غلام زادے ملیں گے فقیر خانوں پر، سلام رخصت آخر ان کی جانب سے، اجل نے پہرے بٹھائے ہیں جن زبانوں پر، روش حسین کا ماتم جہاں بھی ہوتا ہے، نزول رحمت باری ہو ان ٹھکانوں پر، نعرہ سلوات۔ اب میں جناب مولانا ببلو صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، نعرہ سلوات۔ مگر اتنے لوگوں نے کھا لیا، معجزے پہ یقین نہیں کر رہا ہے کہ یہ بدبخت یہ کہہ دیتا کہ یہ رسول کا معجزہ ہے کہ تھوڑے کھانے میں اللہ نے برکت دی، اتنا زیادہ ہو گیا تو کہا جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، لوگوں کو بھڑکایا اور سب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر یہ انتظام کیا گیا، مگر نہ جانے کیسے ڈھیڑ تھے، پہلے دن جادوگر کہہ دیا تو بھاگ جاتے، دوبارہ نہ آتے، مگر پھر لالچ میں آئے
کہ آج آ کر کے پھر کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کر کے پھر یہی کہیں گے اور چلے جائیں گے. اور ہوا بھی واقعاً تاریخ میں یہی کہ آئے اور کھانا کھایا پھر چلے گئے. یعنی کہ پرانے کھانے والے تھے. اب آپ نے عرب کا کلچر سمجھ لیا, اب آپ نے عرب کی تاریخ سمجھ لی کہ کھانا تو کہیں کا کھائیں گے اور بجائیں گے کہیں اور کی. کھانا علی کا کھایا, بجایا معاویہ کا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حیدری یہی باتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی تاریخ اسلام میں تاریخ کی روایت نہیں پڑھی جائیں گی تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ بھائی کسی کو اسلام سمجھنا ہے تو اسلام کی شروع کی تاریخ تو دیکھے گا کہ شروع میں کون لوگ ساتھ تھے, بعد میں کون لوگ ساتھ میں آئے. کیونکہ ہم نے تو یہی زندگی میں دیکھا کہ جب کوئی رشتہ دار غریب ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ذرا سے اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو تمام نئے نئے رشتہ دار پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہماری آپ سے یہ قربت ہے, آپ کے دادا ہماری یہ قربت تھی آپ کے دادا سے, آپ کے باپ سے ہمارا یہ رشتہ تھا, آپ کی ماں سے ہمارا یہ رشتہ تھا. اما کل تک کہاں تھے جب اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے؟ کل تک تو نظر نہیں آئے. ہمیں بھی اسلام سے یہی شکایت ہے. جب کل تک اسلام کے ہاں فاقہ ہو رہا تھا تو ابو طالب نے کھانا کھلایا تھا, خدیجہ نے کھانا کھلایا تھا. آج یہ غنی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ صلوات پڑھیں محمد ایک اور باعوذ باللہ صلوات. تو تاریخ کو سمجھنا پڑے گا, تاریخ کے اوراق کو الٹنا پڑے گا, تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ مصیبت میں کون ساتھ دے رہا تھا. بس عزاداران حسین, میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو اس طریقے سے دین اسلام اس دنیا میں آیا اور ابو طالب کی کاوشوں سے, مولا علی کی کاوشوں سے اور رسول کی محنت سے یہ دین اسلام پروان چڑھنے لگا. اب جب دین اسلام پروان چڑھنے لگا تو لوگوں کے دلوں میں یہ اسلام کی محبت جاگنے لگی اور دور دور سے لوگ آنے لگے اور جوگ در جوگ لوگ اہل بیت کی تعلیمات سے, رسول کی تعلیمات سے, دین اسلام کی تعلیمات سے خوش ہو کر کے اور اس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہونے لگے. اب جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو دشمنوں سے گوارا نہ ہوا. اب جب دشمنوں سے گوارا نہیں ہوا, یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو جو دشمن طاقتیں تھیں جس میں سر فہرست کسی کا نام تھا تو اس میں ابو سفیان کا نام تھا, ابو جہل کا نام تھا, ابو لہب کا نام تھا. یہ 3 لوگ تھے جو سب سے زیادہ مشہور تھے. یہ 3 لوگ تھے جو سب سے زیادہ مشہور تھے رسول کی دعوت میں. اور انہوں نے کیا کیا کہ رسول پہ گندگیاں پھینکا کرتے تھے. رسول پہ جو جانوروں کی گندگیاں ہوتی تھی یہ پھینکواتے تھے اور رسول پہ جانوروں کی گندگی پھینکتے تھے اور اپنے بچوں کو سکھلاتے تھے کہ دیکھو یہ رسول جب جائیں یہ جادوگر ہیں, یہ ساحر ہیں, ان سے بچ کے رہنا اور دور سے ان کے اوپر پتھر مارنا. اور جب ان کے اوپر پتھر مارو گے تو یہ دین اسلام سے گھبرا کر کے ہٹ جائیں گے, ان پہ جب مظالم کیا جائے گا. مگر وہ تو اللہ کے رسول تھے. جب اللہ کے رسول ہیں تو دین اسلام سے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس آخری روایت ہے, اس کے بعد ربط مسائل و مجلس تمام. تو رسول خدا علیہ السلام پہ ظلم ہوتا تھا, ان کے بچے پتھر مارتے تھے. اور آگے کے بعد جب رسول خدا علیہ السلام نے یہ دیکھا, جناب ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا جب گھر میں آتا ہے تو اس کے پتھر کے چوٹوں کے نشان ہوتے ہیں. محبت کرنے والے تھے, دل سے ماننے والے تھے. تو کہا بیٹا آخر کیا بات ہے کہ جب آپ گھر آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پتھر کی چوٹوں کے نشان ہیں, آخر کیا وجہ ہے؟ تو جناب رسول خدا علیہ السلام نے کہا جب میں بابا گلیوں سے نکلتا ہوں, چچا جان جب میں گلیوں سے نکلتا ہوں تو وہاں کے بچے مجھے جادوگر کہہ کے, مجھے ساحر کہہ کے میرے اوپر پتھر مارتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, کل سے علی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے, کل سے علی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. اب منظر بدلا ہوا نظر آیا. اب آگے آگے علی چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے رسول چل رہے ہیں. کسی نے ہمت کی, کسی کے بیٹے نے جرت کی کہ لاؤ, جیسے روز پتھر اٹھاتے تھے آج پتھر اٹھا کر کے رسول کی طرف مارے. جیسے اس نے پتھر اٹھانا چاہا علی دوڑ کر کے گئے اور اس بچے کے ہاتھ کو توڑ دیا.
پھر کچھ دور آگے بڑھے، دوسرے بچے نے کچھ کرنا چاہا تو علی گئے، جا کر کے اس بچے کو پیر کو توڑ دیا۔ پھر آگے کچھ بڑھنا چاہتے تھے اور اس بچے نے حرکت کرنا چاہی تو علی نے اس کے بچے کے سر کو پھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ جب سارے بچے، کوئی لولا ہو رہا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، اب جب بہت سارے بچوں کے ساتھ یہ حادثات ہوئے تو سارے بچوں کے باپ کے پاس جا کر کے بچوں نے شکایت کی کہ ایک بچہ رسول کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ نے تو کہا تھا جا کر کے ان پہ پتھر مارو، ہم روز پتھر مارتے تھے مگر وہ کوئی جواب نہ دیتے تھے، مگر آج جو بچہ ساتھ آیا تھا ہم پتھر مار رہے تھے تو وہ ہمارا ہاتھ توڑے دے رہا تھا، اور وہ ہم پتھر مار رہے تھے وہ ہمارا پیر توڑ رہا تھا، ہم پتھر مار رہے تھے تو وہ ہمارے سروں کو پھوڑ رہا تھا۔ علی کا بچپن سے ہی یہ شیوا رہا، جس نے رسول کی طرف نظر کی اس کے ہاتھ کو توڑا، اس کے پیر کو توڑا، اس کے سر کو توڑا۔ اما جو بچپن کی عادت ہوتی ہے وہی تو جوانی میں جاتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا ہاتھ توڑا، بڑے ہو کر کے خیبر کا گڑھ اکھاڑا، مرحب کے سر کو کاٹا، انتر کی انتریاں نکالی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ حیدری صلوات۔ بس اداران حسین، میں نے اپنی مجلس کو تمام ہوا، کافی تاخیر ہو گئی مگر بات پہ بات نکل چلی گئی اور ذکر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ ہے رسول کا خاندان اور یہ رسول کی حفاظت کرنے والے اور یہ دین اسلام کو پھیلانے والے۔ کل بھی جو محافظ تھے وہ اہل بیت تھے، آج بھی دین کے جو محافظ ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ آج بھی آخری ایک پردہ غیبت میں ہے جو دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جیسے بابا نے دین کی نصرت میں ہاتھ بٹایا، بیٹے نے دین کو بچانے کے لیے ہاتھ بٹایا، کیونکہ حسین کے لیے امام حسین نے رسول خدا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول جانتے تھے کہ جو میں مشن لے کر کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں یہ مشن ختم ہو جائے گا اگر حسین اپنی کربلا کے میدان میں قربانی نہیں دیں گے۔ ابھی آپ نے بقرعید منائی، 10 ذی الحجہ کو قربانی دی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں بکرے کی قربانی دی گئی، دمبے کی قربانی دی گئی، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں نے کام کو انتظام کیا۔ مگر ذرا آپ کے ذہن میں یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ قربانی جو تھی وہ ذبح عظیم سے بدل دی گئی تھی۔ اللہ نے جو دمبے کو بھیجا آسمان سے اور جناب ابراہیم کو ہٹا لیا، وہ ہٹا کر کے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا گیا، اور ذبح عظیم کی جو قربانی ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی ہے۔ ہاں زاداران حسین، ہاں جناب ابراہیم کا تو گلا بچ گیا مگر حسین کے گلے پہ کوئی خنجر چلا۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہید الشہداء کے۔ ہاں زادارو، آج 5ویں محرم آ گئی، ہاں کس کس کے مصائب بیان کیے جائیں کہ دن تھوڑے ہیں شہادتیں زیادہ، کس کا ذکر کیا جائے؟ ہاں جون کا ذکر کیا جائے، غلام ابو ذر غفاری کا ذکر کیا جائے۔ جون کون؟ غلام ابو ذر غفاری۔ بس ایک منٹ کہا کہ اے آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے، مگر آقا ہے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب جون نے کہا ہے آقا کیا میرا رنگ سیاہ ہے؟ کیا میرے اندر سے بدبو آتی ہے؟ میرے جسم کے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے؟ آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے شہداء میں شامل ہوں؟ یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ جذبہ ہے مرنے کے لیے، جذبہ ہے امام پہ جان دینے کے لیے، جذبہ ہے۔ اب جو اس جذبے کو دیکھا امام حسین علیہ السلام تڑا ہوگا، اے جان تم نے یہ کیسی بات کر دی، اے جان تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ جنگ میں جانے کی اجازت دی اور جناب جون آتے ہیں، آنے کے بعد امام کے اوپر اپنی جان کو نثار کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا آخری سلام قبول کیجئے۔
امام جان کے قریب آتے ہیں, جان کے سر کو اپنے زانو پر رکھتے ہیں. اس کے بعد جناب جان نے کہا اے امام ذرا آپ اپنے میرے نزدیک آئیے. جناب امام حسین علیہ السلام تھوڑا جھکتے ہیں. جناب جان نے کہا اے آقا اور نیچے جھکیں. جناب امام حسین علیہ السلام اور نیچے جھکتے ہیں. یہاں جھکتے جھکتے کہ جان کی پیشانی سے حسین کی پیشانی مل جاتی ہے. ہاں بستر مرگ پر ہیں, بستر شہادت پہ ہیں, مگر محبت دیکھیے, مگر جوش دیکھیے, مگر ولولہ دیکھیے کہ کیا سینے میں ولولہ. کربلا کی تاریخ آپ پڑھیے تو قسم عزا انصار شہید ہو گئے. ایک مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کی باری آئی, اب خاندان والوں کی باری آئی. یہ تو تاریخ ملتا ہے کہ دو ننھے بچے امام کے قریب آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے ماموں جان ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے, ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. تاریخ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب محمد کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ایک مرتبہ جب پریشان ہو گئے, جب بار بار اجازت مانگتے ہیں, اجازت نہیں ملتی ہے, تو ایک گوشے میں جا کر کے خاموشی سے آن محمد بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے گھر میں طریقہ کار دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ کسی شے کو مانگنے کے لیے ماں باپ کے پاس آتا ہے, مگر باپ اس کو ایک مرتبہ واپس کر دیتا ہے, تو وہ پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے, دوبارہ آتا ہے, مگر دوبارہ بھی جب واپس کر دیا جاتا ہے وہ شے نہیں دی جاتی ہے, تو ایک مرتبہ اور آتا ہے, مگر جب ہمت ہار جاتا ہے تو بچے ننھے کیا کرتے ہیں, ایک گوشے میں جا کر کے وہ بچے خاموشی سے بیٹھ جاتے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کر کے. بس یہی منظر رہا ہوگا کہ آن محمد خاموشی سے بیٹھ گئے. ادھر سے جناب زینب کا گزر ہوا تو دیکھا بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ہے بچوں تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, میں نے تو تمہیں ماموں پہ جان قربان کرنے کے لیے بھیجا ہے, کیا جب سب شہید ہو جائیں گے تب تم جاؤ گے میدان کارزار میں؟ کہا نہیں پھوپھی اماں ہم تو بار بار جائیں, اے اماں ہم تو بار بار جاتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے, مگر ماموں جان اجازت نہیں دیتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دلوا دیجئے. پھر دیکھیے ہم کیسی جنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب آئی, آنے کے بعد کہا ہے بھیا حسین میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے ہو. ایک مرتبہ بہت دیر بھائی اور بہن میں گفتگو ہوتی رہی اور اس کے بعد بہرکیف اجازت ملتی ہے. جناب اول محمد میدان میں آتے ہیں, رجس پڑھنا شروع کیا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم علی کے نواسے ہیں, ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں, ہم حسین کے بھانجے ہیں, ہمیں لڑائی کے ہنر جناب عباس نے سکھائے ہیں, میرے ماموں عباس نے سکھائے ہیں. یہ کہتے کہتے بڑھ کر کے ایک حملہ کیا, اشکیوں میں چیخ و پکار مچ گئی, اشکیاں بھاگنے لگے. ایک مرتبہ حملہ کرتے جاتے ہیں, دونوں بچے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حملہ کرتے کرتے یہ بچے دریا کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھ کر کے کہا اے بھائی دیکھو ہم نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے, ہم دریا پر آ گئے ہیں, مگر دیکھو کوئی پانی نہ پیے گا کیونکہ خیمے میں میری بہن سکینہ پیاسی ہے, خیمے میں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. وارے وفاداری اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے بچے کہ اتنا خیال ہے کہ گھر میں بچے پیاسے ہیں, اس لیے خود کم سنی کا عالم ہے مگر پانی نہیں پی رہے ہیں. تاریخ ملتا ہے کہ جوش میں حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں, حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. اب عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچے تو عمر سعد تڑپ گیا, آخر کون ہے جو ہمارے خیموں تک آ گیا. ایک مرتبہ پتا چلا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. عمر سعد آگے بڑھا, کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں, ان پر ایسے قابو نہیں پایا جا سکے گا, سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے حملہ کرو اور ایک ناکہ ان کے درمیان سے گزارو تاکہ دونوں بھائی الگ ہو جائیں. دونوں بھائی ساتھ رہیں گے تو ان کی قوت سے تم جیت نہیں سکتے, ان کی قوت سے تم لڑ نہیں سکتے. ایک مرتبہ ناکہ گزارا گیا, روزاداروں دونوں بھائی جدا ہوئے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو اب تک دیکھ رہا تھا, دیکھ دیکھ کر حملہ کر رہے تھے, داد شجاعت دے رہے تھے, دیکھا
بھائی میں نے کیسے اس کو شکی کو مارا. دوسرا بھائی کہتا تھا اچھا اب بھائی میرا حملہ دیکھو. یہ کہہ کے حملہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ دیکھا بھائی میں نے کیسے مارا. اب جو دونوں بھائی الگ ہوئے مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے. بیچ میں اشکیا آ گئے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے وار ہوتا ہے. آن محمد سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پہ تشریف لائے. اے بائے مامو جان آخری سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ بچوں کے قریب آئے. آن محمد کے قریب آتے امام حسین علیہ السلام آنے کے بعد دیکھا ننے ننے بچے ہیں جسم سے خون بہ رہا ہے. بچے کے سروں کو اپنے زانو پہ رکھا تو دیکھا رمق حیات کچھ باقی تھی. ہاں نبض چل رہی تھی, زندگی کچھ باقی تھی. شاید یہ بچے کچھ اپنے ماموں سے کہنا چاہ رہے تھے. بس آخری روایت ہے عزاداران حسین گریہ کیجئے, جناب زینب کو پرسا دیجئے. ہاں کچھ رمق حیات باقی تھی. شاید بچے ماموں سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر اتنی طاقت نہ تھی ایک ہی لبوں کو ہلا سکے. ہم ماموں سے کہا قریب آئیے. ایک مرتبہ امام حسین قریب آئے. آنے کے بعد کہا ہے ماموں میری اماں سے بتلا دینا کہ آن محمد نے دریا پہ قبضہ کیا تھا مگر دریا سے ایک قطرہ پانی نہ پیا. آپ بتا دیجئے گا اے اماں آپ کے بچوں نے ایک قطرہ پانی کا نہ پیا تاکہ میری ماں اپنا دودھ ہم پہ بخش دے. لو عزاداران حسین یہ بات کہنا تھی کہ آن محمد کی روح جنت کو پرواز کر گئی. دونوں ننے ننے لاشیں ایک مولا عباس نے اٹھایا, ایک امام حسین نے اٹھایا, خیمے میں لے کر آئے, خیمے میں لے کر کے آئے. دونوں بچوں کے لاشیں کو رکھ دیا. اب خبر زینب کو ہوئی, لو زینب تمہارے بچوں نے قربانی پیش کر دی. اب جو آئی تو بچوں پہ گریہ نہ کیا, دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی, شکر کا سجدہ کیا. اے پروردگار تو نے ہمارے اس قربانی کو قبول کر لیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وصیام الذین ظلموا ایام قلبین قلبون. انا للہ